السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ 27واں پارہ، آج ہم سورہ رحمان شروع کرنے لگے۔ سورہ رحمان مدنی صورت ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن نہایت مہربان اللہ۔ رحمان اللہ کا وہ نام ہے جس میں اللہ کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو۔ قرآن کا آغاز بھی جب ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں بھی اللہ کی یہی صفت آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کی یہی صفت آتی ہے۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم اور مہربان رب ہے، علم القرآن، کہ اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ یہ اس بات کا جواب بھی ہو سکتا ہے جو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کوئی سکھا جاتا ہے آپ کو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اللہ نے انسان کو، لیکن ان سب میں سے چوٹی کی جو ایک صلاحیت ہے وہ بیان کی ہے، وہ بولنے کی ہے۔ مخلوقات میں سے یہ صلاحیت اور کسی کو نہیں ملی، بیان کی صلاحیت۔ تو پھر اس صلاحیت کو انسان کو کہاں استعمال کرنا چاہیے؟ تعلیم قرآن میں، قرآن کی تعلیم دینے میں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اور اللہ نے جو اتنی بڑی صلاحیت ہمیں عطا کی ہے، علمہ البیان، ہمیں اسے قرآن کی تعلیم دینے میں صرف کرنا چاہیے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کے حضور ہر چیز سجدے میں پڑی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، پابند ہیں، فرما بردار ہیں، یعنی سر منہ انحراف نہیں کر سکتے اللہ کے احکامات۔ ایک جگہ پہ فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ سب چیزیں اللہ کے آگے سر بسجود، زمین و آسمان، جو آسمان و زمین کے اندر ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، تمام جاندار سب اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا والنجم والشجر یسجدان، درخت اور تارے سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ میزان کیا ہے؟ یعنی نظام عدل قائم کر دی، انصاف کا نظام رکھا۔
اور اسی کا اس نے لوگوں کو حکم دیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہی مقصد ہے انبیاء کو بھیجنے کا بھی، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلے دلائل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، تاکہ کیا کریں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں، انصاف کر سکیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈھنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو درخت ہوں گے نا، ان کی جڑیں اور ان کے تنے وہ سب سونے کے ہوں گے، اور جیسے ایک کھجور کا درخت ہے تو وہ درخت سونے کا ہوگا لیکن اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ والحب ذو العصف والریحان، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ صورت پڑھی اور یہ الفاظ، یہ آیت پڑھی تو خاموش رہے سن کے۔ تو آپ نے فرمایا تم سے اچھے تو جنات ہی تھے۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ صورت تلاوت کی، جب میں نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور سب ہم تیرے ہی لیے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کیوں؟ کیونکہ گرمیوں میں مشرق اور ہوتا ہے، سورج اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور سردیوں میں اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گویا دو مشرق ہو گئے، اور اس طرح گرمیوں میں سردیوں میں بھی دو مشرق اور دو جگہوں سے، مختلف جگہوں سے سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، اس طرح دو مشرق ہو گئے اور دو مغرب ہو گئے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہاں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس ہے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب جلیل اور رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، زمین و آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے زمین کے بوجھو، ہم ان قریب تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی جن و انس سے خطاب ہے، جن و انس کو زمین کے دو بوجھ قرار دیا گیا ہے۔ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا کرتے رہے ہو، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔
کیونکہ ان کا ایک نامہ اعمال دنیا میں تیار ہو رہا ہے. جب وہ سامنے آ جائے گا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے رہے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہی جہنم ہے جس کو مجرمین چھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہری بھری ڈھالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما عینان تجریان. ان دونوں باغوں میں دو چشمے رواں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ دوسرا بندہ بھی ایک فطرتاً نیکی کرتا ہے. جو کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہی ہوتا ہے. نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں بھی نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور دنیا میں بھی جو نیک فطرت لوگ ہیں وہ کبھی کسی کے احسان کے جواب میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیشہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ کو اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. ومن دونہما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدہامتان. گھنے سرسبز و شاداب باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما عینان نضاختان. دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما فاکہۃ نخل و رمان. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. صرف خوبصورت ہی نہیں، دنیا میں تو بس ہم حسن دیکھتے ہیں نا، خوبصورت بھی اور خوبصورت بیویاں ہوں. خیرات حسان. خیرات بھی، حسان بھی، حسین بھی اور خوبصورت بھی، خوبصورت بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات فی الخیام. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. خوبصورت اور خوبصورت بیویاں بھی ہوں گی یعنی دنیا والی عورتیں، اور خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. یعنی یہ ساری نعمتیں جس نے عطا کی ہیں، یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اس کا نام بہت بلند ہے، برکت والا ہے، وہ رب جلیل ہے.
کریم ہے، اس کا نام بہت بابرکت ہے۔ سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا فکنتم ازواجا ثلاثا۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، وہ تہوالا کر دینے والی آفت ہے۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فکانت ہباء منبثا، ایک منظر ہے قیامت کا۔ اس میں قیامت میں اس تمام انسانوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، ان کی کس طرح سے کیٹیگرائزیشن ہوگی، کیسے وہ گروپس میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں وہ بات سمجھا دیتی ہے۔ تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلا گروپ کون سا ہوگا؟ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والے۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب المیمنہ، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا تو کیا ہی کہنا، کیا ہوں گے وہ اصحاب المیمنہ، کیا خوش قسمتی ہے ان کی۔ اصحاب المشأمہ، اور بائیں بازو والے، ما اصحاب المشأمہ، ان کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ بائیں بازو والوں۔ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو بس آگے والے ہی ہیں، سابقون کے تو پھر کیا ہی کہنے، وہ تو پھر سابقون ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اب سب سے پہلے جو تیسرا گروپ ہے سابقون کا، ان کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ کتنے ہوں گے یہ؟ اگلوں میں سے تو بہت ہوں گے، یعنی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے تو سابقون بہت ہوں گے، اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ قلیل من الاخرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈکلائن آتا رہتا ہے۔ شروع میں سابقون زیادہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیشہ سابقون ہوں گے، لیکن پہلے زیادہ، اور بعد میں آنے والے لوگ ان کے بعد میں فتنے بھی زیادہ ہیں، اور لوگ پھر آہستہ آہستہ دین سے دور بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب، چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹینر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں۔ مطلب کوئی پرندہ اڑتا ہوا دیکھیں گے، ان کا دل چاہے گا اس پرندے کا گوشت کھانے کے لیے، تو کوئی بودریشن نہیں ہوگی، بس چاہیں گے اور وہ پرندہ ان کے ہاتھوں میں خود پہنچ جائے گا، بھنا ہوا صاف ستھرا کیا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے کیا ٹھکانے نعمتوں کے اور اس کے نظاروں کے، بس قیامت قرآن میں ہم پڑھ کے تصور ہی کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا، جیسا کہ سورۃ سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ چھپا رکھا ہے اندازہ نہیں کر سکتے ہم اسے۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ اللہ نے مثالیں دیکھی کتنی خوبصورت دی،
لؤلؤ المکنون، چھپا کے رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پہ انہیں ملے گا، وہ جو دنیا میں کرتے رہے، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا یہ سب کچھ. وہاں وہ کوئی بہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. دنیا میں کچھ بھی ہم کر لیں، کوئی بہت ہی نعمتوں میں پلا بڑا ہو، بہت ہی لوگوں کا پسندیدہ اور لاڈلا ہو، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہو، پھر بھی کچھ رشتوں میں کوئی اونچ نیچ، کوئی تلخ کلامی ہو ہی جاتی ہے. لیکن وہاں کوئی ناپسندیدہ بات سننے کو نہیں ملی. الا قیلا سلاما سلاما، بس سلام سلام کی صدائیں ہوں. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا تو کیا کہنا. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء. وہ بے خار بیریوں اور تہ بتا چڑے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں. انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر بڑھاپے کی عمر میں وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت تو ہڈیوں کا پنجر بن چکا. میں ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، قمواریاں، اپنے شوہروں کی عاشق، اور عمر میں سن ہم عمر. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے. یہ اصحاب الیمین ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین. وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. جیسے سابقون کے بارے میں تو بتایا نا کہ وہ اگلوں میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن پچھلوں میں کم رہ جائیں گے. لیکن یہ جو درمیان والے لوگ ہیں نا، نہ بہت مقرب لوگوں میں سے اور نہ نچلے والوں میں سے، یہ درمیان والے ہیں اصحاب الیمین. ان کے بارے میں وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یعنی یہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اللہم اجعلنا منهم میں سے شامل. اب ہے تیسرا گروپ، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا تو کیا ہی پوچھنا. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. بڑی خوشحالی کی زندگی گزارا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید ایسے ہی رہے گا سب کچھ، اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. یعنی یوم آخرت پہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے. تو کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اذا متنا وکنا ترابا واظاما ائنا لمبعوثون اوآباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین. اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کی جس میں وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان قیامت کے دن. ھذا نزلہم یوم الدین. کتنی مرتبہ ہم نے جنتیوں کی نزل کے بارے میں پڑھا، ان کی مہمان نوازی، جو ابتدائی مہمان نوازی کی ہوگی ان کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اور یہاں جہنمیوں کی نزل کا ذکر ہے، یہ ان کی ضیافت کا سامان ہوگا.
نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں۔ ہم نے زندگی دینے والے ہم، موت دینے والے ہم، تو کیا ہم اس سے عاجز ہوں گے کہ ہم تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بگڑی ہوئی شکل میں پیدا کر دے، کون ہے جو اسے پوچھنے والا ہو؟ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اسے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک کسان جو پورا سال محنت کرتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کھیت اگانے والا ہوں؟ کیا یہ میری محنت کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ میری راتیں جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں نے 100 من گندم پیدا کر لی؟ فرمایا ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوس بنا کر رکھ، اور پھر تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمیں تو الٹی چٹی پڑ گئی، ہم نے تو جو جو اس پہ خرچہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے کھڑی فصلوں کے اوپر بعض اوقات اولے پڑ جاتے ہیں، بے وقت کی بارشیں ہوتی ہیں اور فصلیں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اسے اللہ کا فضل ہی گردانا کرو۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری پانی بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ جب جب پانی پیتے ہیں، جب جب پانی استعمال کرتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف ہمارا دھیان گیا؟ کبھی یہ خیال آیا یہ پانی اگر وہ روک دے، کون ہے جو ہمیں پانی عطا کرے؟ کس طرح وہ پانی کو صاف شفاف اور بالکل پاک کر کے ہمیں دوبارہ دیتا ہے، کیسے واٹر سائیکل چلتا ہے، کیسے وہ گندا پانی اللہ تعالیٰ بھاپ بنا کے اڑا کے لے جاتا ہے، پھر اس پانی کو کس طرح فلٹر کر کے صاف کر کے پھر بارش بنا کے برساتا ہے، پھر وہ بارشوں کا پانی برف بن کے جمتا ہے، پھر اس سے برف پگھلتی ہے، پھر تمہارے ندی نالے بہتے ہیں، پھر تم صاف پانی استعمال کرتے ہو، پھر انسان اپنی پولوشن اس میں شامل کرتا چلا جاتا ہے اور وہ پانی گندا ہوتے ہوتے سمندروں تک جا پہنچتا ہے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اور کچھ پانی زمین کے اندر ذخیرہ ہوتا چلا جاتا ہے، زمین میں ابزارب ہوتا جاتا ہے، پھر اس زمین سے تم صاف شفاف پانی پھر دوبارہ زمین سے نکالتے۔ تم کیا تم نے کبھی دیکھا، کیا غور کیا؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کیا تم نے یہ کبھی دھیان دیا کہ اگر وہ تمہارا زمین کا جو پانی ہے، اگر اللہ وہ پانی تمہارا زیر زمین بہت گہرائی میں لے جائے تم اسے نکال ہی نہ سکو، کون لائے گا تازہ اور بہتا ہوا پانی؟ کون تمہیں پانی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم، تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک
اشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.